کیا کہتے ہیں ان دا بیک ڈراپ آف SCO اگر ہم دیکھیں تو کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں اس SCO کانفرنس سے اور ہمیں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپٹکس ہے، کیونکہ بڑا اچھا پیغام دنیا کو گیا کہ پاکستان جو پچھلی 2 دہائیوں سے اس سطح کی کانفرنس نہیں ہوسٹ کر سکا، اس کی میزبانی نہیں کر سکا، آج کر رہا ہے. وی آر بیک ان بزنس، اور یہ ایک اچھا پیغام پاکستان کی طرف سے گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو کانفرنس جو چیز زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کانفرنس میں، وہ یہ ہے کہ اس تو جیو اکنامکس کو، یعنی تجارت کو، کنیکٹیوٹی کو بڑھا کر یہ ممالک جو ہیں کیسے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا پیغام ہے، کیونکہ تمام ممالک کو ضرورت ہے کہ اکنامک سیکیورٹی کی. اور تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کے حاشیے پہ، سائڈ لائنز پہ جو میٹنگز ہونی ہے. جس طرح چین کے وزیر اعظم آئے ہیں تو کتنے زیادہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور انہوں نے گوادر کا بھی کیا ہے، ایئرپورٹ کو انوگریٹ کیا ہے، باقی بھی آئے ہیں، انڈیا کے بھی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر. تو یہ کئی حوالوں سے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے. صحیح. پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ممکنات ہو سکتے ہیں، کیا پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کن شعبوں میں سفارتی لحاظ سے یہ کتنا بڑا پیغام یہاں سے جانا چاہیے؟ بہت بڑا پیغام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہوگی. تیاری اس طریقے سے کہ اگر آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، پورا ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے، لیکن جب تک آپ اپنی تجارت جو ہے اس کے حجم کو نہیں بڑھاتے، یعنی آپ اپنے ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں بناتے ہیں، تو اس وقت تک آپ ان کو بیچ نہیں سکتے. خریدیں گے تو بہت کچھ ان سے. تو اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں. پہلا ایک تو آپ کو کام کرنا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، وچ مینس کہ بھائی گورنمنٹ ہے نا جی، وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. وہ لوگوں کو لے آئی سامنے، ایک ماحول بنا دیا. لیکن جب تک ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ہے، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کو ماحول ایسا دیا جائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکے. اور پاکستان کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک بار یہ کر چکا ہے. اس لیے ہم اگر یہ کام کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ملکوں کے ساتھ جو روابط ہو رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، آپ کو ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرنی ہے. کہیں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ آپ کے قابو میں نہ ہو اور آپ سمجھیں کہ دنیا آ کے آپ کے ساتھ بزنس کرے گی. تو یہ 2 کام آپ کو کرنے ہیں، تو پھر اس قسم کی کانفرنس کا جو فائدہ ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. تو اعزاز چودھری صاحب یہ بھی کہیے گا، ہم نے دیکھا کہ جے شنکر پہلی بار پاکستان آئے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیا سمجھتے ہیں، اس میں بہتری ہوگی؟ اور اگر بہتری ہوتی ہے تو کتنا پازیٹیو ہوگا دونوں ممالک کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اچھی بات ہے کہ وہ آئے یہاں پہ، ان کو آنا بھی چاہیے. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ میں آئے ہیں، تناظر میں آئے ہیں. وہ 2 طرفہ تناظر میں نہیں آئے ہیں، اور وہ آنے سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ میٹنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میٹنگ کے دوران کوئی تلخی نہیں ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو یہ ایک اچھی خبر ہوگی. کیونکہ پچھلی میٹنگ جب ہوئی تھی، جس میں اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو گئے تھے گوا میں، تو اس وقت آپ کو پتہ بڑی تلخی ہو گئی تھی. تو وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو 2 طرفہ ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال ان کا آنا اور آ کے اگر وہ بالکل یعنی ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول رہے، تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے. آفٹر آل دونوں ہمسایہ ملک ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہنا ہوگا. وہی مستقبل کی ڈائریکشن ہے. جی صحیح. رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پابندیاں ان کو اقتصادی لحاظ سے ان کے اوپر لگائی گئی ہیں. اگر پاکستان کے معاملے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو IMF کے پروگرام میں ہیں ہم، بہت ساری پابندیاں اس حوالے سے بھی ہیں. خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز بنانے کے اوپر پابندی ہے. پاکستان اور چائنا کے درمیان میں یہ انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا ہے. آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کس طرح سے SCO جو ہے اس کو، یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کو ڈیل کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس سمت کی طرف سفر تو شروع ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے جب ہیڈ آف اسٹیٹس کی میٹنگ تھی سمرقند میں ازبیکستان میں، تو انہوں نے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی بات کی کہ ایک نئی اقتصادی نظام بنایا جائے، کیونکہ ابھی تو جو نظام ہے اس پہ مغرب کا غلبہ ہے. پھر پچھلے سال قزاقستان میں جو ہوئی تھی ہیڈ آف اسٹیٹ میٹنگ، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی نہ کوئی
यानी डॉलर के अलावा भी जो अपनी हमारी करेंसीज हैं उसके अंदर भी हम तजारत करने का सोचना चाहते हैं। तो ये सिमत इन्होंने सही दुरुस्त पकड़ी है, क्योंकि अमेरिका का तो चले हो गया क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसके अलावा और ताकतें भी आ गई हैं। लेकिन डॉलर जो है, यूएस डॉलर, उसकी अभी भी इजारादारी है दुनिया की मईशत में। उससे अब हटेंगे तब इकोनॉमिक सैंक्शन जो ईरान पे लगी है, रशिया पे लगी, तब उसका तोड़ आएगा। इसलिए उसी तरफ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम अपनी करेंसीज में अगर तजारत कर सकें। इसके ऊपर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, बेसब्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा मईशत जुड़ी हुई है ना। चीन की मईशत अमेरिका से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, पाकिस्तान खुद बहुत ज्यादा तजारत करता है अमेरिका के साथ, तो एकदम से नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे डायरेक्शन नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि सिर्फ अमेरिका के डॉलर की इजारादारी नहीं होगी, बल्कि और भी करेंसीज बीच में आएंगी। उससे ये इस तरह की जो सैंक्शंस लगाते थे और उससे वो एक किस्म का सियासी फायदा उठाते थे, वो मेरे ख्याल है उसका रुझान थोड़ा कम हो जाएगा। तो एससीओ इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। सही। और दुनिया के अमन के हवाले से आप क्या समझते हैं, ग्लोबली यहाँ से क्या पैगाम जाना चाहिए और इसकी क्या अफादियत होती है? देखिए, दुनिया का अमन इस तरीके से कि जब ये तंजीम बनी थी 2001 में, उस वक्त रूस और चीन चाहते थे कि सेंट्रल एशिया के अंदर अपना असर बढ़ाया जाए। फिर ये दोनों ने मिलकर सोचा कि हम एक शंघाई 5 बनाएं और फिर इनको ऊपर लेकर चलें। तो जैसे जैसे इन्होंने जोर पकड़ा, मगरिब में ये तासुर गया कि ये एंटी वेस्ट है, यानी ये हमारे खिलाफ कोई एक बड़ा मंसूबा तैयार हो रहा है। लेकिन फिर जब उसमें अमेरिका, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हो गए, तब उनको ख्याल आया कि हिंदुस्तान के तो उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं मगरिब के साथ, तो उनका ख्याल आया कि शायद ये इतना वो हमारे खिलाफ ना चले। लेकिन ये उनको कोई गलत फहमी नहीं है, ये अल्टीमेटली ना तो उसी सिमत में है, लेकिन दुनिया के अमन के लिए मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। देखिए, ये बात गलत होगी कि सारी दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत की इजारादारी हो, उससे बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहता। ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वही अमन की गारंटी दे सकता है। तो एससीओ इसमें बहुत अच्छा किरदार मेरे ख्याल में अदा कर सकती है। उसमें जी।